اس غزل کا جو میسج ہے وہ محنت ہے، عشق ہے۔ دریا میں موتی اے موجے بے باک، ساحل کی سوغات خارا و خس و خاک۔ میسج یہ ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر دریا میں موتی بھی حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دریا میں اترنا پڑے گا۔ اگر آپ ساحل ہی پہ موجود رہیں گے تو آپ کو کچرا کوڑا ہی ملے گا۔ کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ آرام طلبی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ موج بے باک، بہادر لہر، خار و خس و خاک، گھاس پھوس اور مٹی۔ میرے شرر میں بجلی کے جوہر، لیکن نیستہ تیرا ہے نمناک۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں اپنی شاعری کا ذکر کیا ہے اور اس کو کمپیئر کیا ہے چنگاری کی مانند ہے، جو کہ سرکنڈوں کے جنگل میں آگ لگا سکتی ہے، اور ان کی جو چنگاری ہے، یعنی ان کی جو پوئٹری ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی قوم کو، مردہ قوم کو بیدار کر دیتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ سست اور کاہل ہو، جس کی وجہ سے میری شاعری سمجھ نہ سکے۔ شرر کہتے ہیں چنگاری کو، جوہر کہتے ہیں صلاحیت کو، نیستہ کہتے ہیں جنگل سرکنڈوں کا، نمناک گیلا پانی سے تر۔ تیرا زمانہ تاثیر تیری، ناداں نہیں یہ تاثیر افلاک۔ علامہ اقبال اس شعر میں ہوپ دے رہے ہیں کہ تو اپنی محنت سے نا اپنی قسمت تبدیل کر سکتا ہے، اور تو نادان ہے، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں آسمان پہ تیری قسمت جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے۔ لیکن تو اپنے اس عقیدے کو توڑ اور تو آسمانوں کی گردش کا گلہ نہ کر، محنت کر، مشقت کر، اسٹرگل کر، اپنی یہ آرام طلبی چھوڑ اور پھر اپنی قسمت بنا۔ نادان کہتے ہیں بیوقوف کو، تاثیر اثر ہونا، افلاک آسمان۔ ایسا جنوں بھی دیکھا ہے میں نے، جس نے سیے ہیں تقدیر کے چاک۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں میں عشق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، اور کوئی انہیں بزرگ مل جاتے ہیں، لیڈر مل جاتے ہیں، تو تقدیر نے جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا ہے ان کے جنون کی وجہ سے۔ جنوں کہتے ہیں عشق، انتہائی عشق، تقدیر کے چاک، پھٹا ہوا لباس یا قسمت۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال نے یہ بات اس طریقے سے بھی کہی ہے: زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشل راہ، کسے خبر ہے کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزیں عقل سے حاصل ہوتی ہیں، لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ اصل چیز پیشن ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے۔ کامل وہی ہے رندی کے فن میں، مستی ہے جس کی بے منت طاق۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اصل جو شراب ہے وہ عشق حقیقی کی شراب، یہ ہے اصل شراب کہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اور جو شراب خوری میں اقبال اسی کو ماہر سمجھتے ہیں جس کی مستی جو ہے وہ انگور کی شراب کے بغیر ہو۔ رندی کا فن، شراب پینے کا فن، بے منت، احسان کے بغیر، طاق کہتے ہیں انگور کی بیل یا شراب۔ رکھتا ہے اب تک میں خانہ شرق، وہ میں کہ جس سے روشن ہوا ادراک۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پی لی تو اس پینے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ علم، شعور، عقل اور سمجھ روشن ہو جاتی ہے، نہ کہ ان شرابیوں کی طرح جو کہ انگور کی شراب پیتے ہیں اور سب ضائع کر دیتے ہیں۔ میں کہتے ہیں شراب کو، میں خانہ شراب خانہ، ادراک کہتے ہیں عقل کو، سمجھ کو۔
اہل نظر ہیں یورپ سے نومید، ان امتوں کے باطن نہیں پاک۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باطن کو دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ جو یورپ کے جو حکمران ہیں وہ دھوکہ اور مکاری کو اپنا شعار سمجھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں برطانیہ نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا ہندوستان کو۔